کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے۔ محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بے خدا رسم جیسے جوتا چھپائی، رستہ رخائی اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ان سب رسموں میں شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بیٹھا دینا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی اسے دیکھے، تیرے رشتہ دار بھی اسے دیکھے، تیرے پڑوسی بھی اسے دیکھے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی اسے دیکھے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ارے او مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ ہی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے وہ بھی قبول کیا۔ لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر اپنی لڑکی اور تمہارے لڑکے کو نہیں بٹھائیں گے۔ ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنی لڑکی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کر دی ڈیمانڈ، لیکن لڑکی کا باپ ہی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَهُم مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچی۔ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی دو چار بیٹیاں۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضروریات نکاح بھی ہے۔ اسلام میں نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے ہیں، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ پیش قرار دیا ہے۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ اسلامی زندگی میں محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی شرط پر لڑکی کا باپ پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ دار اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی منگنی توڑنے کی دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہے۔ محترم حضرات، دین تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجموعے اکٹھے ہوتے ہیں۔ قورمے بریانیوں کی دعوتیں اب لازمی سمجھی جانے لگی ہے۔ یہی نہیں، صرف دین تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں، جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹوانے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اب لوگ شادی ہال سے طرح طرح کے رواجوں کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، جس نے اخراجات میں اضافہ کر رکھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، باراتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں باراتیوں کو شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ ارے او مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ دلہا دلہن مولوی اور گواہوں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے، دلہے کے دوستوں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، پڑوسیوں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، رشتہ داروں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے صرف 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بے خدا رسم جیسے جوتا چھپائی، رستہ رخائی اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ان سب رسموں میں شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بیٹھا دینا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے،
لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی اسے دیکھے, تیرے رشتہ دار بھی اسے دیکھے, تیرے پڑوسی بھی اسے دیکھے, تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی اسے دیکھے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی, بے پردہ سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا؟ ارے او مصطفیٰ کے غلاموں, میں کہتی ہوں لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کی. آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو, ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو, ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو, ہم نے وہ بھی قبول کیا. لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی, ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر اپنی لڑکی اور تمہارے لڑکے کو نہیں بٹھائیں گے. ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے, ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے. ہم تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنی لڑکی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کرتے ڈیمانڈ, لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو اسٹیج پر لا کر بے پردہ سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے, لڑکی کے پاس کوئی نقاب نہیں ہے, لڑکی کے پاس کوئی چادر نہیں ہے. لڑکی بے پردہ سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اگر گھونگھٹ بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر میں وہ گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا, ہاتھ پیر بھی لیں گے, کپڑے اوپر نیچے بھی ہوں گے, پیٹھ بھی دکھائی دیں گی. اللہ اکبر. بے غیرتی اور حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہیں اسٹیج پر جمع ہو کر لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گی, لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے. ایسے میں کتنی دوستیاں ہوں گی, ایسے میں کتنے فون نمبر ایکسچینج ہوں گے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں یا ہم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟ محترم حضرات, ان سب سے ہمارے معاشرے کو بچانا ہے, اس سے ہمیں اپنی سوسائٹیوں کو بچانا ہے. ارے او مسلمانوں, تم نے دیکھا ہی ہوگا جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی. کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے, ویڈیو شوٹنگ والے کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے. دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے, لیکن ویڈیو شوٹنگ والا اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے. دلہا اپنی دلہن کو بعد میں لے کر جائے گا, لیکن ویڈیو شوٹنگ والا اسے شوٹنگ کرنے کے لیے لے چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کا اور اس کے حسن کا معائنہ کرنے کے لیے ویڈیو شوٹنگ کی جاتی ہے. یہ سب دیکھتے ہیں لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ ارے اور روک دے, لڑکی خاموش کھڑی ہے. ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا. ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ ڈال دو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈال دیا. جیسے جیسے ویڈیو والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے نکاح کس سے, اطاعت کس کی, نکاح کس سے, گھونگھٹ اتارا کس نے؟ ارے فضول خرچی کرنے والوں, فضول رسموں کو ضروری ماننے والوں, ذرا اس غریب باپ کی طرف غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کا جیسے کٹا کرنے میں لگا دیا, لیکن تمہارے فضول خرچے اور فضول رسموں کی وجہ سے اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا. ارے او مصطفیٰ کے غلاموں, تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم سنت پر عمل کرتے, سنتی طریقے سے نکاح کرتے. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے والا بنا دے, آمین. نکاح کرو تو ایسی سادگی کے ساتھ, نکاح کرو تو ایسی سادگی کے ساتھ جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.